حضرات محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اسی دوران ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال جو ہے بہت زیادہ کالے تھے، اس پر سفر کے آثار بھی نظر آتے تھے، نہ ہم اس سے پہلے جانتے تھے، یعنی وہ انسان ایسا تھا کہ اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر نہیں دکھ رہا تھا کہ یہ کہیں سے سفر کر کے آیا ہے، اور ہم اس کو جانتے بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ وہ دوزانو ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں مجھے بتائے۔ یعنی وہ انسان جو آیا تھا وہ اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اور احسان کے بارے میں جاننے آیا تھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ حضرات محترم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس چیز کی گواہی دو، یعنی تم اس چیز کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس پوری کائنات میں اگر کوئی معبود حقیقی ہے، کوئی ایسا ہے جس کی عبادت کی جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ اس نے کہا آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ ہمیں اس پر بڑا تعجب ہوا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر بڑا تعجب ہوا کہ وہ آپ سے خود ہی پوچھتا ہے اور خود ہی اس چیز کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا ایمان کے بارے میں مجھے بتائیں کہ آخر ایمان کیا چیز ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے، یعنی جب اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ اس نے پھر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ احسان کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ احسان آخر کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مسئول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا سائل جانتا ہے۔ یعنی قیامت کے بارے میں اللہ رب العزت نے جتنا اپنے نبی کو فرمایا ہے اتنا اس سوال کرنے والے کے بارے میں بھی اتنا ہی اس کو بھی علم ہے، یعنی آخر وہ سوال کرنے والا ہے کون یہ آخری میں پتہ چلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسئول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا اس کی آخر کچھ نشانیوں کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں کچھ دیر ٹھہرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا عمر کیا تم جانتے ہو کہ آخر یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ آخر یہ کون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس تشریف لائے تھے، یعنی یہ انسان جو انسانی نما تھے یہ ایک فرشتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حضرت جبرائیل نے 3 چیزوں کا سوال کیا، اسلام، ایمان اور احسان، اور ان تینوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یعنی اسلام، ایمان اور احسان کے مجموعے کا نام دین ہے۔ حضرات محترم اس روایت کو امام مسلم نے اپنی مسلم شریف میں یعنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے شیئر، سبسکرائب اینڈ لائک۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔